السلام علیکم، یہ ہے ARY نیوز، میں ہوں رافع عوان۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ ماسکو کے سرد ترین موسم میں وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کی 3 گھنٹے طویل گرم جوش ملاقات۔ عمران خان کا روس کے ساتھ کثیر الجہتی طویل المدتی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم کا فلیگ شپ اقتصادی منصوبے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی اہمیت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے روس اور یوکرین کی تازہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، مذاکرات اور سفارتکاری سے تنازعات کو حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحانات پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس میں انتہائی مصروف دن۔ وزیر اعظم نے ماسکو میں دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی اور روسی تاجروں کے ڈنر میں شرکت کی۔ عشائی سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے وسیع مواقع ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سمیت نمایاں شخصیات بھی ڈنر میں شریک۔ وزیر اعظم نے ماسکو میں روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر میں نماز ادا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیتھیڈرل مسجد میں مفتی اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مسجد اور اسلامک سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ وفاقی وزراء اور وفد کے دیگر ارکان بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ تھے۔ مسجد کے دورے کے بعد وزیر اعظم وفد کے ہمراہ وطن واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستان اور روس ایک دوسرے کے کتنے قریب، تعلقات میں گرم جوشی صاف نمایاں۔ روسی صدر پیوٹن نے عمران خان کو برابر والی کرسی پر بٹھایا۔ پیوٹن کی دیگر عالمی سربراہوں سے ملاقات پر معاملہ کچھ اور نظر آیا۔ فرانسیسی صدر ہوں، ایرانی صدر یا پھر جرمن چانسلر، پیوٹن نے سب عالمی سربراہوں کو ملاقات کا شرف تو بخشا، لیکن درمیان میں بڑی میز حائل نظر آئی، جیسے کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہو۔ وزیر اعظم کے دورہ روس پر امریکہ کا بھی رد عمل۔ کہا عمران خان کے دورے سے آگاہ ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں کئی لوگ ہیں جن کی سانس خشک ہوئی ہے، ان کی آنکھوں میں بیچاروں کے پانی ختم ہو گیا ہے، آنسو کے کیا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لوگ ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے تھے، ان کے آنسو نہیں رک رہے اور دوسرے انڈینز کے آنسو نہیں رک رہے۔ پاکستان میں کئی لوگوں کی سانس خشک ہو گئی جن کے پیسے باہر پڑے ہیں اور بھارتیوں کے آنسو رک نہیں رہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ روس پر نون لیگی رہنما بچکانہ بیان دے رہے ہیں۔ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں، پہلی بار خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ وزیر اعظم اگلا دورہ یورپ کا کریں گے۔ ہم عالمی سیاست تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ARY نیوز کو ماسکو سے انٹرویو میں فواد چودھری نے کہا پاکستان اپنے مفادات دیکھے گا، کسی کی خواہش پر کسی سے تعلقات رکھنے ہیں یا ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، 100 سے زائد ہلاکتوں کا دعویٰ۔ کیو دھماکوں سے گونج اٹھا، ملٹری سینٹرز پر میزائل حملے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے یوکرین کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایئر بیس تباہ کر دیا۔ یوکرین سے ملحقہ 12 ایئرپورٹ بند کر دیے۔ صدر پیوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا کسی نے مداخلت کی تو نتیجہ انتہائی سنگین ہوگا۔ یوکرین میں مارشل لاء نافذ، فضائی حدود بند۔ دارالحکومت کیو سے لوگوں کی نقل مکانی، بینکوں اور ATMs پر رش۔ یوکرین کا 5 روسی طیارے اور ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ۔ یوکرینی صدر کے غیر ملکی رہنماؤں سے رابطے، ساتھ دینے کی اپیل۔ روسی اقدام پر نیٹو، امریکہ سمیت مغربی ممالک کا شدید رد عمل۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور نیٹو کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ امریکہ کا روس پر سخت پابندیاں لگانے کا اندیا۔ چین نے یوکرین میں افراتفری کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔
ईरान ने नेटो को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्की की जानिब से यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन सेफ्टी एजेंसी ने सेफ्टी बटन जारी कर दिया। रूस यूक्रेन समेत अतराफ में सिविलियन परवाज़ों पर 90 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक़ 24 मई तक होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। 7 साल बाद खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $100 से ऊपर चली गई। हमारे तमाम पाकिस्तानी हज़रात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जंगज़दा यूक्रेन में 500 तालिब इल्मों समेत 1,500 पाकिस्तानी फंस गए। पाकिस्तानी सफ़ीर जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी महफूज और राबते में हैं। सिफारत खाने की जानिब से शहरियों को तरनोपिल शहर पहुँचने की हिदायत की गई है, जहाँ से उनके इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। महसूर पाकिस्तानियों में चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तलबा भी शामिल। वालिद का हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी के इक़दामात का मुतालबा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई। शरीक मुजरिमान जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के मुलाजिमीन को मुकदमे से बरी कर दिया। नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ये है वो इंसाफ जिसकी तवक्को हर पाकिस्तानी करता है। उम्मीद है इंसाफ के दायरे तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। फ़ारूक हबीब का ये कहना है कि ये फैसला दरिंदा सिफत मुजरिमान के लिए निशान इबरत साबित होगा। दीगर अदालतों में भी इस नौइयत के केसेस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। यकीन है जमात इस्लामी हमेशा की तरह हक और सच का साथ देगी, पाकिस्तान के अवाम का साथ देगी। खूबसूरत माहौल में मीटिंग हुई। ये मीटिंग अवाम के लिए बहुत ही बेहतरी की खबर लेकर आई। हुकूमत गिराने का मिशन, अपोजिशन की तहरीक में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुलाकात कौम के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। लियाकत बलोच का कहना था, सब कुछ तय कर लिया मगर अभी बाहर नहीं बताएंगे। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उसके साथ खड़े हैं। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन कहा, तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के साथ ताउन का गलत तासुर दिया जा रहा है। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। काफ लीग ने हमेशा रवादारी, मुल्की मफाद मद्देनज़र रखकर फैसले किए। फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में काफ लीग क़यादत ने इन हाउस तब्दीली की सूरत में पार्लिमानी साल मुकम्मल करने की शर्त रख दी। एमकेएम के अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी का मोनिस इलाही को फ़ोन। जल्द मुलाकात का इम्कान। कराची में तहरीक इंसाफ और एमकेएम रहनुमाओं में मुलाकात। हुकूक सिंध मार्च में शिरकत की दावत मुत्तहिदा ने कबूल कर ली। ये पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जितना आज हम करीब हैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के, इतना माजी में कभी नहीं है। 90% से ज़्यादा हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग की पोजीशन में, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, हम इस साल के एंड तक आ जाएंगे। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के 90% मामला तय पा गए। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, इस साल के आखिर तक इफ्तिताह की पोजीशन में होंगे। मॉस्को में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, स्टील मिल्स के बाद रूस के साथ ये सबसे बड़ा मंसूबा है। यूरोप में 50% गैस रूस से जाती है। ताउन बढ़ा तो हमारी तवानाई मुश्किलात कम हो जाएंगी। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान दिहाइयों बाद एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। फैसले पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीख़ी दौरा रूस। ARY न्यूज़ की वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात की हर लम्हा बलम्हा कवरेज। एंकर अरशद शरीफ और टीम की हर जाविये से रिपोर्टिंग। ARY न्यूज़ ने तारीख़ी दौरे से नाजरीन को मुकम्मल आगाह रखा। SBL PSL 7 का पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी का कौमी लीग में सफ़र तमाम। इस्लामाबाद के फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आज टकराएंगे।
فاتح ٹیم فائنل میں ملتان سلطان سے کپ کی جنگ لڑے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس کو ڈریکونین قانون قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پیکا قانون میں صرف اختلافات کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حکومت نے ایف آئی اے کو لوگوں کی شہرت بچانے پر لگا دیا۔ ایف آئی اے نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جمہوری ملک ہے۔ اظہار رائے کی آزادی ہوتی تو پاکستان نہیں ٹوٹتا۔ سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا ونگ ختم کر دیں، بےہودگی ختم ہو جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ پیکا قانون لاگو ہو گیا تو سب سے پہلے وزیر اعظم ہی اس کی زد میں آئیں گے۔ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں تاریخ میں جس نے غلط قانون بنائے وہ اسی کے خلاف استعمال ہوئے۔ عمران خان نے ہر پالیسی سے یو ٹرن لے کر لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ نون لیگ نے پیکا قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان سب کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتے ہیں، یہ حکومت نہیں آرڈیننس فیکٹری ہے۔ پارلیمان کو تالا لگانے کی کوشش کی۔ بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور ملک کی جو سیاسی جو ماحول ہے اس کو دن رات چور ڈاکو اور گالیاں دے کر اس کو زہر آلود کر دیا گیا ہے۔ ملک میں معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا، سیاسی ماحول کو زہر آلود کر دیا گیا۔ شہباز شریف کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی۔ حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے خلاف نیب کیس بظاہر بہت مضبوط ہے۔ رکن اسمبلی بننے کے بعد ان کے اثاثوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا گھر کو جیل قرار دینے کا مطلب ہے سراج درانی بہت بااثر ہیں، ضمانت نہ دیں تو بھی وہ گھر میں ہی ہیں۔ ملک کا نظام ایسا ہے جو بااثر افراد کو مکمل سہولت دیتا ہے۔ گوجرانوالہ میں لیگی ایم این اے ملک سہیل خان ضمانت مسترد ہوتے ہی سیشن کورٹ سے فرار۔ ملک سہیل 6 کروڑ کے بوگس چیک کے مقدمے میں پیش ہوئے تھے۔ لیگی ایم این اے کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے ہمزونی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک۔ محمد علی مطیع اللہ، عمر اختر حسین شیر اور وسیم کے نام سے شناخت۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ بلوچستان کے علاقے سمبازہ میں قلعدم ٹی ٹی پی کا دہشت گرد مارا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار بولے پاکستان ازبکستان کے ساتھ تعلقات بالخصوص دفاعی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ازبک سفیر نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں السمسام 8 2022 نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والی مشترکہ مشقوں کے دوران انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کی ڈرلز شامل۔ سپریم کورٹ نے منال ریسٹوران کھولنے کی استدعا مسترد کر دی۔ محکمہ وائلڈ لائف کی فریق بننے کی استدعا منظور۔ وزارت دفاع کی فریق بننے کی درخواست پر فیصلہ مؤخر۔ ریمارکس دیے ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی کوئی ٹھوس حکم دے سکیں گے۔ لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر حملے میں ملوث سہولت کار محسن گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے حملے کے لیے اسلحہ اور موٹر سائیکل فراہم کی۔ ملزم محسن مرکزی ملزم حسیب عرف وکی کا دست راست ہے۔ شوٹرز قاصد اور ماجد پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کراچی کورنگی کاز وے پر وارداتیں کرنے والے گروہ کے 2 ماسٹر مائنڈ گرفتار۔ 6 ملزمان پر مشتمل ملزمان نے کچھ روز قبل شہریوں سے لوٹ مار کی تھی۔ اسلحہ، 2 موٹر سائیکلیں، چھینے گئے 8 موبائل فون برآمد۔ نارتھ ناظم آباد نے شہریوں نے مبینہ ڈاکو پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ملزم قصبہ کالونی کا رہائشی ہے۔ روس اور یوکرین میں جنگ کے بعد یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن کا چیمپئنز لیگ کا فائنل روس سے منتقل کرنے پر غور۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس آج بلایا جائے گا۔
यहाँ तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना जब 10 रन और 6 बॉल पे दिस इज द बेस्ट टाइम हाँ बन जाना चाहिए बन जाना ये चाहिए। कि आजम खान और जिस तरह फहीम अशरफ खेल रहे हैं हाँ। उनके लिए तो 2 बॉलर का खेल है हम लोग की भरपूर तालियों में मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हैं अमिताभ बच्चन साहब। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में सनम जंग बनी मेहमान, शरारतों भरा मुनफरिद खेल खेला वसीम बादामी के साथ। 4.5 पॉइंट्स के साथ हरीम फारूक रवा हफ्ते सबसे आगे। यूनुस खान और तनवीर अहमद के PSL मैचेस पर माहिराना तबसरे, मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,403 रुपए की हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,180 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 18 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,273 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 227 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।